2 منٹ اور بٹھا دے مناظرہ ہوا یہاں میں اولڈ واٹر ٹینک میں. اس سے پہلے ہم نے نہ اس طرح کا مناظرہ سنا اور نہ دیکھا. آج فرسٹ ٹائم ہم نے ایسا مناظرہ دیکھنے میں ہمارے محلے داروں نے، دوستوں احباب نے، بزرگوں نے سنا اور اس سے ہمیں بہت لطف ہم نے لیا. اور ایک آدمی جو گستاخ رسول ہے اور مولانا صاحب نے یہ ظاہر کر دیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ٹھیک ہے جی، اور وہ یہاں سے ایسا نکلا کہ جیسے نکلنے کا حق ہوتا ہے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل سنت جو ہماری ایک جماعت ہے وہ باقی ایک سچی اور اچھی جماعت ہے. اس کے ساتھ آج کے بعد ہم نیک نیتی سے ہم سب دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ ایک سچی اور اچھی جماعت ہے، اس کے ساتھ چلیں. آج تک سارے سنی جماعت والا ایسے قائم ہے اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. سارے دے اندر سن جڑا کہ دیوبند حضرات نے سانو گمراہ کیتا سی، وہ انشاءاللہ اسی اس مناظرے دے اندر بہت کچھ جڑی عبرت حاصل کیتی ہے اور انشاءاللہ تعالی علیہ اجمعین اہل سنت والجماعت دے نال اج تو بعد پوری طرح پابند آ. ہاں جی، قاری صاحب نے بھی جڑے دیوبند حضرات نے تشریف لے سی مناظرے دے واسطے، انہاں اپنے 9-10 سال جڑے نے وہ فضول ہی وقت چ گزارے. اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو اہل سنت و جماعت ہے اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہے. جس کو یعنی کہ جو دیوبند حضرات ہیں وہ ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. بہرحال جو آج مناظرہ ہوا ہے ان میں جو دیوبند عالم تھے وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے عالم تھے انہوں نے اپنی شکست تسلیم اور جو دیوبند عالم تھے انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے. اور آج کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی جماعت اہل سنت و جماعت کے ساتھ پکے رہیں گے انشاءاللہ. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور میں پکا اور سچا عاشق رسول ہوں اور جس سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے میں اسے یہی کہتا ہوں کہ سچا اور پکا مسلمان وہ جو ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہو وہ سچا اور پکا عاشق رسول ہے. اور پھر آج ایک مناظرہ ہوا یہاں پر اور اس مناظرے میں جو ہمارے مخالف آئے تھے علامہ صاحب، انہوں نے عبدالحق رشیدی صاحب، انہوں نے جتنے بھی ہمارے علامہ صاحب نے سوال کیے ہیں انہوں نے ان کے سب کے جواب دیے ہیں. اور انہوں نے جواب کیا عطا فرمائے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائے. پہلا سوال ہمارے علامہ صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کا انکار کرنے والا شخص مسلمان ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے. انہوں نے اپنی زبان سے یہ اقرار کیا ہے کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ انسان کافر ہے، پہلے نمبر پر. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی آتا ہے اور جو لوگ اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ بھی کافر ہیں. انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، خاتم النبیین، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو جاتی ہے اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی آتا ہے تو جو انسان اس نبی پر اپنا ایمان رکھتا ہے وہ انسان کافر ہے. انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے. اور پھر انہوں نے تیسرے نمبر پہ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، ہمارے علامہ صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ سب کافر ہیں. یہ تیسرا مسئلہ انہوں نے اس چیز کا بھی اقرار کیا اور انہوں نے پھر اپنی
باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی اس مناظرے میں اپنی شکست تسلیم کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ یہ ہمیں لکھ کر دیا ہے. یہ سامنے کرتے ہیں تاکہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے اور انہوں نے اپنا اظہار بھی کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز میرا تعلق جو ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہوگا. اگر وہ انسان جو مولوی صاحب یہاں پہ آئے تھے اگر وہ سچے عاشق رسول ہیں تو انہوں نے جو ہمارے علامہ صاحب کے مسئلوں کے جواب دیے اگر وہ ان کو مانتے ہیں تو وہ اپنا مسلک چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کے اندر شریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آج کا یہ جو مناظرہ تھا یہ امام اہل سنت والجماعت کے جو ماننے والے یہ اہل سنت والجماعت یعنی سنی حضرات انہوں نے اس مناظرے کو جیت لیا ہے اور انہوں نے جو ہمارے مخالف علامہ صاحب آئے تھے انہوں نے خود بخود اس مناظرے کی شکست تسلیم کی ہے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے کراچی کے جہاں سے میں تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں وہاں سے 30 علماء کرام نے مجھے مناظرے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا حالانکہ بات ایسی تھی ہی نہیں. جب ہمارے علامہ صاحب نے ان سے سوال و جواب کیا تک کہ یہاں تک کہ ان کو تو قرآن پاک کی آیات پڑھنی ہی نہیں آتی. جس انسان کو قرآن پاک کی آیات پڑھنی نہیں آتی وہ انسان مناظرہ کیا کرے گا. تو لہذا میری ان تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا جو تبلیغی جماعت کے ساتھ جنہوں نے اپنا تعلق اور واسطہ قائم کیا ہوا ہے خدارا ان لوگوں کو چھوڑ کر سچا اور پکا عاشق رسول بنے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کریں تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس محفل کو اپنے بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.